بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا اما بعد۔ اس سردی میں اپنے حقوق کے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے لیے شریک آپ تمام شرکاء، ذمہ داران ایکشن کمیٹی کے، میرے ذمہ داران، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی علیہ السلام کا وہ نورانی کلمہ، علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے پیروکاروں کو، مسلمین کو اور بالخصوص مظلومین سے مخاطب ہو کے علی علیہ السلام فرماتے ہیں ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو شاید ہم نے بھی کافی معاملات میں دیر کی ہے، میں ان کی طرف نہیں جا رہا۔ جو حالیہ ایشو ہے جس پہ آج ہم جمع ہیں اس موضوع کے اوپر دو چار باتیں میں انشاءاللہ گوش گزار کروں گا۔ اگرچہ نماز جمعہ میں خطبے سے میں نے جو بھی مطالبات ہے، جو بھی ہمارا احتجاج ہے، جو مرکز کا حکم تھا، میں نے بیان کیا ہے۔ پھر بھی دو چار چیزیں عزیزان من، گلگت بلتستان اور گندم سبسڈی یہ لازم اور ملزوم ہو گیا ہے۔ کچھ سالوں سے میں نے عرض کیا تھا، ایک طرف گلگت بلتستان، دوسری طرف گندم سبسڈی۔ یہ نقطہ یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں، میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کروں گا، کچھ حقائق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کئی سالوں سے آپ سب گواہ ہے اس چیز کا، کبھی سڑی ہوئی گندم کھلائی جاتی ہے، کبھی بدبودار گندم کھلائی جاتی ہے، تو کبھی کیا گندم کھلائی جاتی ہے۔ اب نور العنا نور کھلائی جا رہی ہے، سڑی ہوئی گندم کھلائی جا رہی ہے، بدبودار گندم، اور اس کے اوپر احسان یہ کیا جا رہا ہے، کبھی گندم کی کٹوتی کی بات ہوتی ہے تو کبھی گندم کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافے کی بات دی جاتی ہے۔ غالباً مجھ سے پہلے کے جو شرکاء ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا کہ یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ میرے خیال میں تیسری دفعہ بڑھائی گئی ہے۔ یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہے تیسری دفعہ یہ قیمت اس کی بڑھائی گئی ہے۔ یہ وفاق کی طرف سے گلگت بلتستان کے اوپر، گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ وفاق اس چیز کا پابند ہے کہ گلگت بلتستان کو صرف ایک گندم نہیں، کئی اشیاء خوردنوش کے اوپر سبسڈی دینے کا وفاق پابند ہے، اور وہ مجبور ہے کہ ہمیں سبسڈی دے۔ یہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا وفاق، یہ ہمارے اوپر ان کی طرف سے کوئی خیرات میں گندم کی سبسڈی نہیں دے رہا ہے۔ وفاق مجبور ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے جو حقوق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سبسڈی دینے کا پابند ہے۔ لیکن یہ بات افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ کبھی بدبودار گندم دے رہے ہیں، کبھی خراب گندم دے رہے ہیں، اور تو کبھی اس کی قیمتیں بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تیسری دفعہ اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ نقطہ میں نے نماز جمعہ میں بھی عرض کیا تھا۔ جس انداز میں موجودہ صوبائی حکومت نے گندم کی قیمت بڑھانے میں جلد بازی کی ہے، وفاق میں نگران حکومت ہے، ایک نگران حکومت کے پالیسی کو عملی جامہ پہنانے میں جس سرعت اور ہنگامی بنیادوں پر انہوں نے عمل کیا ہے، اگر گلگت بلتستان کے سکھ پروجیکٹس اور تعمیراتی امور میں اس قدر جلد بازی کرتے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں گلگت بلتستان میں جو سکھ ہے ابھی تک، کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے گلگت بلتستان میں، بجلی کی کیا حالت ہے، لیکن ایک نگران حکومت کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس قدر انہوں نے سرعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ آج مرکز کی طرف سے بھی حکم ہے، اور مرکز نے اعلان بھی کیا ہے تمام ائمہ جمعہ کے لیے، نماز جمعہ میں یہ پوائنٹ بھی آیا تھا کہ صوبائی حکومت نے ایک اور، شاید میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، گلگت بلتستان صوبائی حکومت نے ایک اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے،
دیامر سے، غزر سے، گلگت سے اور بلتستان سے عمائدین اور سٹیک ہولڈرز کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کی گئی، اور اس میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ فی الحال نگران حکومت کی موجودگی میں آپ قیمتیں جو بڑھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں اس کو فی الحال آپ قیمتیں نہ بڑھائیں جب تک وفاق میں کوئی مستقل حکومت نہیں آتی، تب تک آپ جو سابقہ اس کی ریٹ سے اسی پہ اکتفا کرے، لیکن جھوٹ کو بنیاد قرار دیتے ہوئے کہ سٹیک ہولڈرز اور ان گلگت بلتستان سے، دیامر سے، غیزر سے آئے ہوئے عمائدین کا فیصلہ ہے کہہ کر جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کو بیس بنا کر جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سابقہ جو ریٹ سے اسی کو برقرار رکھے جب تک وفاق میں کوئی مستقل حکومت نہیں آتا۔ آخری ایک نقطہ، وقت اگرچہ زیادہ گزر گیا ہے، آخری میں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم گلگت بلتستان میں یہ بھی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، اور یہی حکم بھی ہے کہ گلگت بلتستان میں جو مخصوص ہماری جغرافیائی اہمیت ہے، جو ہماری سیاسی حیثیت ہے، جو جغرافیائی حیثیت ہے اور جو انتظامی حیثیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی حقوق کے لیے، جغرافیائی حقوق کے لیے اور انتظامی حقوق کے لیے چلنے والی، اٹھنے والی ہر تحریک کی ہم نے حمایت کی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہر اٹھنے والی تحریک کی ہم حمایت کریں گے۔ ایک نقطہ، آخری نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اے میرے نوجوانوں، اگرچہ گلگت بلتستان کا پہاڑ، گلگت بلتستان کا پانی، گلگت بلتستان کی بنجر زمین، گلگت بلتستان کی جنگلات کی لکڑی، ہر چیز ہماری ملکیت ہے، لیکن یہ بات افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہی ہے، یہ ہماری خاموشی ہے، شاید میں کہوں گا یہ ہماری نالائقی ہے کہ حق ملکیت ہم رکھتے ہیں، مالک ہم ہیں، لیکن ہماری زمین پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے پہاڑوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ ہماری لکڑی کے اوپر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، اے میرے سیاسی لیڈروں، میں یہاں پہ موجود سیاسی لیڈروں سے بھی یہ تقاضا کروں گا، بہرحال ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں قابل تعریف ہے، لیکن میں ہماری جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو بھی یہاں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس انداز میں الیکشن کے قریب آپ ووٹ لینے کے لیے ہمارے گھر اور ہمارے ہر بندے کے پاس جاتے ہیں، آج بھی آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ آج حقوق کے لیے پورا گلگت بلتستان سڑکوں پہ نکل رہا ہے، ہمارے سیاسی حکمران، ہمارے سیاسی لیڈر انشاءاللہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ جس انداز میں آپ ووٹ لینے کے لیے گھر گھر جاتے، ہر بندے کے پاس جاتے ہیں، آج بھی حقوق کے دفاع کے لیے، حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اسی انداز میں انشاءاللہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ ہر چیز، یہ پہاڑ بھی ہماری ملکیت ہے، یہ زمین بھی ہماری ملکیت ہے، یہ بنجر زمین بھی ہماری ملکیت ہے، یہ پانی بھی ہماری ملکیت ہے، یہ زمین بھی ہماری ملکیت اور بجلی بھی ہماری ملکیت ہے۔ آخر میں وفاق کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، جو ذمہ داران ہے، جو انتظامیہ ہے، یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، صرف اور صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف مختصراً میں اشارہ کر رہا ہوں، ٹوریزم کی مد میں جو کچھ گلگت بلتستان سے وفاق کما رہا ہے، اگر اس کا 10% بھی گلگت بلتستان کے اوپر خرچ کیا جائے، نہیں کیا جا رہا، صرف ایک ٹوریزم کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ 10% بھی گلگت بلتستان کے اوپر خرچ کیا جائے تو ہمارے تمام تر ضروریات پوری ہو سکتی ہے۔ بس آخر میں اے نوجوانوں، آپ کو ہوش میں آنا پڑے گا، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ علی علیہ السلام کا وہ نورانی کلام، جتنی دیر سے ظلم کے خلاف اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ کی طاقت کو دیکھا جا رہا ہے،
آپ کے نبض پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے کہ نوجوان ہوش میں ہیں یا نہیں ہیں, سیاسی لیڈر ہوش میں ہے یا نہیں ہیں, حقوق کی دفاع کے لیے اٹھنے کی کتنی طاقت رکھتے ہیں. اگر آج ہم اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے, اگر آج ہم اپنے حقوق کے دفاع میں اٹھنے میں تاخیر کریں گے تو اسی حساب سے ہمارے خلاف فیصلے کیے جائیں گے. بس آخر میں اگر ایکشن کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اور تمام گلگت بلتستان کے باشندوں کا یہ فیصلہ ہے کہ سابقہ جو گندم کی قیمتیں ہیں اس کو برقرار نہیں رکھا جاتا, اور اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان کے عوام سڑکوں پر آنے کی صورت میں جو بھی حالات پیدا ہوں گے اس کا ذمہ دار وفاق ہوگا, صوبائی حکومت ہوگا اور انتظامیہ ہوں گے. تمام تر ذمہ داریاں ان کے اوپر لازم ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.